مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی، بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو شیس علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، تو بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن جس ہستی کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس ہستی کے صدقے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، جس ہستی کے صدقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اور جس ہستی کے صدقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی گردن پر چھری رکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور جس ہستی کے توسل سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، پر جس کی آج ہم نے جس کو معراج عطا فرمائی ہے وہ ان سب پر فضیلت حاصل رکھتا ہے۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، پر جن کا آج یوم ہے اور جن کی آج معراج کی رات ہے، رب فرماتا ہے ہم نے ان کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرما دی۔ یہ وہ ہستی ہے، اس لیے کہا گیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ ایک سوال ہے، کوئی ہے حد ان کے عروج کی؟ کوئی ہے ان کے عروج کی حد کہ جن کا مرتبہ اور مقام اور فضیلت یہ ہے کہ جناب آپ آج کی رات جبرائیل بھی جن کا نوکر اور غلام بن کر آئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ جناب چلیے رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور پھر تشریف لے کے جائیں۔ تو معراج نبی جون سا ہے، یہ حضور کے تمام معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ 7 آسمان حضور تشریف لے کے گئے، سدرۃ المنتہا اور پھر عرش اعلیٰ پر تشریف لے کے گئے۔ معراج شریف کو اگر ایک آسمان پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح استقبال کیا گیا، ایک ایک آسمان کا بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے ایک رات چاہیے جس طرح رسول اللہ کا رب نے استقبال فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج کی رات ہے، بعض انبیاء علماء اکرام اہل سنت نے کچھ نے آج کی اس رات کو 28 سال کا بھی لکھا، کچھ نے 38 سال کا بھی لکھا، اور کچھ نے 18 سال کا بھی لکھا، اور 18 سال، کچھ نے 88 سال کا بھی لکھا، مختلف روایت۔ جانے جان والا یا لے جان والا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی، الحاج ڈاکٹر پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب بخاری، الحاج حکیم پیر سید محمد سیف اللہ شاہ صاحب بخاری، لبیک لبیک لبیک، ماشاءاللہ۔ ابر بشروں کی دخلت ہے، ابر بشروں کی دخلت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تو یہ نہیں جانتے کہ لاہور سے باہر کیا ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا، جب تک نیٹ نہ استعمال کریں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، پر یہ وہ ہے جانے جان والا یا لے جان والا، ختم ہے اس پر بات۔ جانے والے بھی اعلیٰ ہیں اور بلانے والا بھی اعلیٰ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ جانے والے کی کوئی مثل ہے، نہ اس نے اپنے جیسا کوئی بنایا ہے نہ ان جیسا کوئی بنایا، اور کائنات میں صرف واحد وہ ہے کہ جس نے اپنے نور سے جس کو تخلیق کیا، آج نور نور سے ملنے گیا۔ اور آج کی رات ایک اور گل یاد رکھیا جی، آج دی رات ہوئے جڑی ظاہر فرمائیے
آ کتے سمجھو کہ 63 سال دے وچ ایک واری ہویا نا آج کی رات ظاہر فرمائی ہے. میرا خیال ہے آپ کے اوپر سے آج کی رات ظاہر فرمائی ہے. اے نہ سمجھا جب 63 سال میں ایک مرتبہ ہوا ہے. اور نہیں یارا ایک مرتبہ نہیں ہوا. جس گھر کا جو مقیم ہو نا، مقیم ہو جو رہنے والا، اس کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہے. میں کسی جگہ پہ چلا جاؤں اور وہ کہاں جائے جناب فلاں چیز تو پکڑ کے لائیں، تو میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ جناب مجھے اس گھر کا نہیں پتا. تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں آپ کو صرف سمجھ لو کہ بھئی جو ضروری پہلو ہیں وہ معراج شریف کے بتانا چاہ رہا ہوں. تو اگر کسی جگہ پر ہم کوئی بھی بندہ چلا جائے جس جگہ سے وہ واقف نہ ہو، تو اگر اس کے جگہ کے بارے میں متعلق پوچھا جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب مجھے تو نہیں پتا. پر رسول اللہ جب تشریف لے کے آئے نا واپس، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان پر آپ نے کیا کیا دیکھا؟ اگر معراج نہ ہوئی ہوتی تو رسول اللہ فرما دیتے بھئی میں نے تو خواب میں دیکھا، مجھے اتنا علم نہیں ہے. پر رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی آسمان پر، یہ حضور کے الفاظ ہے، فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضے قدرت محمد کی جان ہے. فرمایا کسی آسمان کے کسی بھی حصے پر ہم نے 4 انگلیوں کی جتنی آپس میں فاصلہ ہوتا ہے اتنی بھی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ کوئی فرشتہ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا اور رب کی حمد و ثنا نہیں بیان کر رہا. ہم نے ہر جگہ ایسی دیکھی. تو پھر پتہ چلا وہی لا مکان کے مقی ہوئے، سر عرش وہ تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہاں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، جس نبی کا یہ مرتبہ ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جب گئے جس طرح پہلو طے ہوتے گئے، ہم نے دیکھا کہ آسمان کے ہر حصے پر رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود کیا جا رہا. تو یہ صرف ظاہر آج فرمایا ہے، وگرنہ جو مالکوں کی شان ہوتی ہے وہ نوکروں سے دیکھی جاتی ہے. تو ایک نوکر ہے جو رسول اللہ کے غلام صادق ہیں، جن کے متعلق فرمائیں کہ علی تو مجھ سے ہے، علی تیرا خون میرا خون، تیری محبت میری محبت، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. اور فرمایا تیری اولاد میری اولاد. یہ اور کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہوگا. وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ سجدہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے مسجود کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے کبھی اس کو دیکھا بھی ہے جس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیا جے اے 63 سال وچ ایک واری نہیں ہویا، اے ظاہر آج ایک واری کیتا ہے. پتہ چلے حبیب دی شان کیا ہے. تو عرض کیا گیا جناب آپ جس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ مولا کائنات مسکرا کر فرمانے لگے، فرمایا جب تک مجھے وہ نظر نہ آئے میں سجدہ ہی نہیں کرتا. وہ جو علی 5 وقت نماز میں ہر سجدے میں رب کو دیکھتا ہے اور رب کی شان کے لائق دیکھتا ہے، اگر غلام کا یہ عالم ہے کہ ہر نماز میں وہ رب کا دیدار کرتا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہوا، وہ تو جب چاہیں چلے جائیں. پر ظاہر آج فرما دیا، یہ ظاہر فرمایا صرف، اور پھر بتا دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی. رسول اللہ جب تشریف لے کے آئے تو کہا، عرض کیا گیا جناب آپ گئے تھے؟ فرمایا ہاں گیا تھا. کہا جی اپنا ہاتھ اٹھائیے. حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ اٹھایا، جی بایاں بھی اٹھائیے، بایاں اٹھایا. قدم اٹھائیے، اٹھایا، دوسرا اٹھائیے. فرمایا گر جاؤں گا. کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم راتوں رات گئے. فرمایا میں نے کب کہا؟ وہ لے گیا، وہ لے گیا اور اپنی شان کے لائق لے گیا. سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین تک سے لے گیا. اور پھر ایک مقام ہاں آ گیا کہ جناب جبرائیل، میں پہلو بتا رہا ہوں، جبرائیل نے بھی کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. یہاں بھی میرے شیخ ایک جملہ فرماتے ہیں، کیونکہ آج کی رات وہی رات ہے کہ جس میں ابو بکر کو صداقت کا لقب عطا ہو. ایک کملے آخدے نے جو مولا کائنات کا زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ ابو بکر پاک کا نہیں کرتے. میں کملے ہمارے پاس آ کے سن تو صحیح. یہ وہ صبح ہے جب یہ معراج شریف کا معاملہ ہو گیا اور صبح صادق جب ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا صدیق کدھر ہے؟
یا رسول اللہ صدیق؟ فرمایا ابو بکر کو رب نے صدیق بنا دیا، اور جس کے ایمان کی تصدیق رب خود فرمایا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا۔ تو یہ وہ راز ہے۔ کہا جی میں نہیں گیا، مجھے پاک ذات لے گئی اور وہ اپنی شان کے لائق لے گئی، اور ایک جگہ پر جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہیں اور رب ارشاد فرما رہا ہے حبیب آئیے، ثم دنا فتدلا، فرمایا کہ بڑھیے، آگے بڑھیے اور بڑھیے، قریب ہوں اور قریب ہوں۔ رب ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ قریب ہو جائیے، اور اتنا قریب ہو جائیے کہ جیسے ایک جنا آدمی تیر کو کھینچتا ہے اور کمان کے 2 حصے مل جاتے ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائیے۔ یہ قریب ہونا یہ ہے جس طرح 7 ملی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے۔ اب اس کی ایک دلیل میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث بیان کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا، ارشاد فرمایا نا کہ میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، اور بے شمار حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے کہ میں نے رب کا دیدار کیا، تو حضرت جناب انس بن مالک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی دیدار کرائے نا، ہم آپ دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی دیدار کرائیے، آپ پہلے آسمان بھی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، اور پھر عرش اولی پر گئے، رب کا دیدار کیا، ہمیں بھی دیدار کروائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ رب نے اپنے حبیب کو ہی اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ صرف رب کو اس کا حبیب دے سکتا ہے۔ اے انس اور جتنے صحابہ بیٹھے ہو، تم میرا چہرہ دیکھو، تمہیں اس میں بھی رب کی تجلیات نظر آئے، فرمایا اس میں دیکھو تمہیں رب کی تجلیات نظر آئیں گی۔ تو پھر یہ وہ ہستی ہے جو ثم دنا فتدلا، اور رب کے قریب ہو گئے۔ تو مختلف پہلو ہیں معراج شریف کے، حضور کے تمام معجزات میں سے عظیم معجزہ کہ جناب جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں اللہ حبیب تیرا آرام فرما رہا ہے، تو کیسے اٹھاؤں، ہلاؤں، آواز دوں؟ کہا مالکاں دا کام میں تشریف فرما ہونا، نوکراں دا کام آوازہ دینا نہیں ہے، تو تم نوکر ہو تو یہ جو تمہارے کستوری کا ہونٹ بنایا ہے نا، اپنے میرے حبیب کی تلیوں پہ لگاؤ۔ تو حبیب کی تلیوں پہ لگائے تو حبیب بیدار ہوئے، جو پہلے ہی بیدار تھے، جو جبرائیل کے رب کی کلام سماعت فرما رہے تھے۔ جبرائیل آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ چلیے، رب اور رب کی مخلوقات آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ اب حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے قبلہ عالم الشیخ و سیدی حضرت قبلہ پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول بیان کر دوں۔ مختلف علماء اکرام بیان کرتے ہیں نا، رسول اللہ جب تشریف لے کے گئے تو جس پانی سے وضو فرمایا، پانی کو پاک فرمایا۔ جس پانی کو آپ نے پاک فرمایا، وضو ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے، تو جو خود ہی پاک ہوں، پانی کو پاک فرمایا نا، جس وضو فرمایا، وہ پانی جب واپس تشریف لے کے آئے تو چل رہا تھا۔ جس بستر سے بیدار ہوئے وہ بستر بھی گرم تھا، وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ چل رہے تھے تو ایک ٹانی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی دستار مبارکہ ٹکرائی، اور وہ ٹانی بھی ہل رہی تھی۔ میرے شیخ بیان فرما رہے ہیں ابھی کہ 88 سال کی وہ رات تھی، جب واپس آئے تو سب کچھ ہل رہا تھا، سمجھ نہیں لگی بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سید لطف اللہ شاہ صاحب فرماتے تھے یار وہ کی گل نہیں ہے گی کہ تجھے سمجھ نہ آوے تو رسول اللہ ہے اس کائنات کی جان، اور جب جان نکلتی ہے نا تو پھر ہر شے ساکن ہو جاتی ہے۔ تو جب رسول اللہ نکلے نا، تشریف لے کے گئے اس زمین سے، تو ہر شے زوائی رک گئی، اور جب واپس تشریف لائے تو پھر اسی طرح رفتار میں آ گئی۔ یہ شان ہے کہ رسول اللہ جان ہے اس کائنات کی، وہ جان ہے تو جہان ہے، وہ جان ہے تو جہان ہے، تو وہ جان ہے تو یہ کائنات۔ جب واپس تشریف لائے نا، ہر شہر اب رات بھی جہاں پہ جو چیز تھی وہاں پہ رکا دی گئی، رک جاؤ۔ یہ حبیب کی شان کے لائق نہیں ہے
کہ میرا حبیب عرش اولا کا سفر کرے اور تم اپنے کاموں میں مشغول رہو؟ ہر چیز ہر شے روک دی گئی اور کہا گیا کہ حبیب آئیے ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے۔ تو پھر جب تشریف لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کلیم اللہ ہیں ان کو بھی عطا فرمایا، پر موسیٰ کلیم اللہ جو ان سے ہیں وہ تو کوہ طور پر کھڑے عرض کیا کہ یا اللہ یہ 60 لوگ کھڑے ہیں میرے ساتھ، کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں بتاتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، سونی ذات ہے، اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ اگر دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم مان لیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ میری تجلیات کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم آپ کو اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ عرض کی کہ یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو خلق فرمایا ہے تو پھر بتائیے دکھائیے ہمیں، پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی دکھائی، کوہ طور، اور جتنے بھی لوگ تھے سارے سرمے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو عرض کیا کہ یا اللہ ایک تجلی دکھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ نے فرش پر کھڑے ہو کر کوہ طور پر صرف ایک تجلی دیکھی ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، ایک ایسا بھی ہے جو میرے پاس آ کے میرے قریب ہو کے مجھے دیکھے گا اور میری شان کے لائق مجھے دیکھے گا، اور قریب ہو کے ثم دنا فتدلی، اتنا قریب ہو جائے گا کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ، کہ اتنا قریب کہ جیسے کمان کھینچے جاتے ہیں، تیر کھینچا جائے اور کمان مل جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جائے گا اور ہم اتنی دوری بھی برداشت نہیں ہوگی، ہم پھر فرمائیں گے اور قریب ہو۔ تو آپ نے ایک تجلی دیکھی ہے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام غار میں تشریف فرما تھے، وہ تو نبی ہے نا موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں پہ امام الانبیاء ہیں۔ تو جناب جبرائیل آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ نے پکڑ کے نا رسول اللہ کو پنجابی چاہ کو جفا پایا، تو جفا پا کے تو آپ نے نپیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مسکراتے رہے۔ وہ جبرائیل ہیں، تو یہاں پہ اگر کسی کے ہاں اسرائیل آ جائیں ایڈے کرما والے نے کسی نے لے کے جان دینے، خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور کسی سے ان کو بھی برداشت کرنا یہ ممکن نہیں ہے کوئی بندہ ان کو برداشت کر سکے، تو یہ ان کے بھی استاد ہیں اور نام ہے جبرائیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دبایا، کیونکہ یہ انسانی روپ میں آتے تھے، تو جب دبایا تو ان کی پیشانی پر پسینہ آیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے حبیب سے کہہ رہا ہوں اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے، یہ پڑھ نہیں رہے۔ رب نے فرمایا کہ آپ نے ان سے میرا نام لیا، میرا نام لیا؟ کہا یا اللہ نہیں، جو حکم ہوا تھا وہی کر رہا ہے۔ آخر فرشتہ جو ہے معصوم جو ہیں، تینوں کی پتہ ہوئے یہ حبیب میرے نام پر بولتا ہے، میرا نام لیا تو نے؟ یا رسول، یا اللہ نہیں، میں تو ان کو دبا رہا ہوں، اور اتنا دبایا ہے کہ پیشانی پر پسینہ آ گیا، بخاری کے الفاظ۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دبایا مجھے، اتنا دبایا کہ پیشانی پر پسینہ آ گیا، جبرائیل ہیں اور رب کے حکم سے آئے ہیں۔ تو اللہ فرمایا میرا نام لیجئے، تو جب نام لیا نا، اقرا بسم ربک، حبیب پڑھیے اس رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اقرا بسم ربک، پڑھیے رب کا نام۔ آپ فرمایا اس رب کی بات کرتے ہو جس نے مجھے خلق فرمایا؟ کہا جی۔ فرمایا چپ کر، مجھ سے سن جو رب کہہ رہا ہے۔ ابھی وہی پہلی ہے، رسول اللہ نے پہلی آیت بھی پڑھ دی، دوسری بھی پڑھ دی، تیسری بھی پڑھ دی، چوتھی بھی پڑھ دی، 5 آیتیں مقدسہ پڑھ دی۔ یا اللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کو پتہ ہی میرے توسل سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تو معصوم ہے، فرشتہ ہے، پر یہ میرا حبیب ہے، کائنات کی ہر شے ہم نے اس کے سامنے خلق فرمایا۔ بے شک، تو جب یہ عرش اولا بن رہا تھا اور جب یہ ملائکہ بنائے جا رہے تو رسول اللہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آدم بھی جس کے نور کو
اپنا وسیلہ بنائے، اس ذات کی آج معراج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا اور ایک تجلی دکھائی تو بے ہوش ہو گئے۔ پر یہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں رب اپنی شان کے لائق قریب ہوا اور فرماتے ہیں میرے دونوں مہر نبوت کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت، پھر رب نے اپنا ید قدرت، اپنا ہاتھ رکھا۔ وہاں پہ ایک تجلی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دکھائی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جب رب نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت پر ید اللہ، اپنا ید قدرت رکھا، اپنا نور والا ہاتھ اپنی شان کے لائق رکھا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ریزہ ریزہ نہیں ہوا، بلکہ نور جب نور پر آیا تو نور علی نور ہو گیا، میرا سینہ نور علی نور ہو گیا۔ فرمایا میں ریزہ ریزہ نہیں ہوا۔ تو جناب اگر ہم جشن معراج منائیں تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہو جاتی ہے؟ آج تو رب کے سارے ملائکہ اور رب کے سارے فرشتے بھی اپنے حبیب علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ تو ہم آپ چلیے 27ویں کی رات کی دیکھ لیجئے۔ 27ویں کی رات جو ہوتی ہے، 27ویں کی جو رات، جس رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب کا اس دن جشن منایا جاتا ہے، نزول قرآن کیا جاتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھو، قرآن کے آنے سے رسول اللہ نہیں آئے، رسول اللہ کے آنے سے قرآن آیا۔ رسول اللہ کے آنے سے قرآن آیا ہے، تو پھر ماننا کہ اگر مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید کا جشن منانا جائز ہے، تو پھر فرش زمین پر رسول اللہ فرش زمین سے عرش اولا پر گئے اور عرش والے کا دیدار فرمائے، اس رات کا بھی جشن منانا جائز ہے۔ تو آج تو ویسے بھی رب بڑا خوش ہے، کیونکہ آج کی رات ظاہر فرمایا ہے۔ یہ نہیں بات کہ 63 سال میں ایک مرتبہ، آج کی رات ظاہر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم جس آسمان پر گئے کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا جب 7ویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں دیدار ہوا اور باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ اپنے رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا جی۔ کہا چلے جب دیدار کر کے آئے نا تو ہم سے ضرور ملیے گا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں جب دیدار کر کے واپس آیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہم سے۔ تو جناب ابراہیم جھوٹ بول دے رہے بدبخت لوگ کہ جناب نبی گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، ختم ہو گئے، اور کملیا یہاں پہ تو جناب ابراہیم بھی آسمان پر آیات ہیں، تو جن کے غلام آیات ہیں امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد آ گئی، عشق کی ہے، عشق والوں میں سنائی جاتی ہے، اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میں نہیں سنائی جاتی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے، آپ کے صدقے سے ہمیں بھی دکھائے۔ ریاض الجنہ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، نفل ادا کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور پھر ریاض الجنت کا ٹکڑا، اس ٹکڑے میں بیٹھ کر نفل ادا کرنا۔ تو وہ نفل ادا کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ تو میرے سائیں فرمایا کرتے تھے نقد و نقد سودا ہے، دل میں سوچو بات مکمل، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نقد و نقد سودا ہے۔ تو کہا جی نفل پڑھ کے دوسرے نفل کی تیاری کر رہا تھا، کھڑا ہوا
تو دل میں خیال آیا کاش رسول اللہ کی زیارت ہو جائے نا، تو کیا ہی بات. اور ہم دیکھیں کہ رسول اللہ اپنی شان کے لائق کس طرح اپنی قبر انور کے اندر حیات ہیں. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ نفل پڑھ رہا تھا، نفل نیت کی، جب سلام پھیرا نا تو اس طرف سلام پھیرا، تو دوسری طرف جب سلام پھیرا تو رسول اللہ کی اس طرف جالیاں مبارک. تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت پر تشریف فرما. تو کہا دیکھا تو ایتھے تے جبرائیل جناب نو تک لین ایک واری آپ دے نور نو تے او بھی اکھاں ملدے رہ جاندے. تو جو فرشتوں کے استاد ہیں اور سردار ہیں وہ امام الانبیاء کا دیدار کریں تو وہ بھی اپنی آنکھیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. رب نے اتنا نور عطا فرمایا. تو یہ تو بشر تھے، دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. وہ پکڑا، آچا لگایا، زمزم پلایا، تھوڑی سی ہوش آئی، باہر لے گئے. سائیں پاک فرمانے لگے کہ اس بزرگوں کے پیچھے نا ایک حضوری اور منظوری والا بندہ چڑھ پڑا. انہوں نے کہا جناب کی ویکھیا تسی؟ انہوں نے کہا یار دیکھنا کیا، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی نفل پڑھ رہا تھا، طبیعت خراب ہوئی، گر گیا. بندہ حضوری والا تھا، کہنے لگا جناب کائنات کا طبیب تو یہاں پہ ہے اور کائنات کی ساری شفائیں تو یہاں پہ ہیں، اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ناساز ہوئی، گر گئے. کہا نہیں بیلی ایسی کوئی گل نہیں، بس چکر آیا، گر گیا، طبیعت ناساز ہوئی تو بس. کہا نہیں جناب ویکھیا کی ہو دسو. حضوری والا بندہ تھا نا. کہا دیکھا کیا وہ بتائیں. اب یہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں نا کاٹی دس دیں کیونکہ پردہ ہوتا ہے نا. تو یہ رب نے جو آج کی رات پردہ یہاں کیا ہے. آپ جن کے غلام کا یہ عالم ہے کہ ہر سجدے میں فجر دی رکعتاں تھے، 4 سجدے ہوتے ہیں 2 فرضوں میں، پہلی میں 2 پھر دوسری میں 2. تو جڑا فجر دی رکعت 4 واری ویکھے انہوں علی آکھیدا ہے. جو فجر میں صرف 4 مرتبہ رب کا دیدار کرے اسے علی کہتے ہیں. تو جو ہر روز ہر رات دیدار کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی 63 سال میں 1 مرتبہ نہیں ہوا. الحمدللہ رسول اللہ کے غلام ایسے ہیں کہ جن کو رب کا دیدار ہوا ہے اور رب کی شان کے لائق ہوا ہے. کہ نہیں جناب وہ بتائیے جو آپ نے دیکھا ہے. وہ بزرگ مسکرانے لگے. وہ کہا بیلیا کوئی پردے دی بھی گلاں ہوندیاں نے. اس نے کہا جناب آپ کو بی بی پاک کا واسطہ دیتا ہوں بتائیے. انہوں نے ہاتھ پکڑا تو جنت البقیع کی طرف لے گئے. چلتے ہوئے رستے میں فرمانے لگے یار میں نفل پڑھ رہا تھا، نفل پڑھتے پڑھتے میں نے سلام پھیرا تو میں نے جب اس طرف دیکھا رسول اللہ کی جالیوں کی طرف، یعنی کہ آقا علیہ السلام کے روضے کی جانب دیکھا، حجرے کی جانب دیکھا، جو عرش اولا سے بھی معظم جگہ ہے اس طرف دیکھا. تو جب میں نے اس طرف دیکھا تو رسول اللہ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے اور میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ کی جس پر نگاہ پڑ رہی ہے یا تو وہ غوث بن رہا ہے یا وہ قطب بن رہا ہے. میں نے یہ دیکھا. تو جناب جن کے غلام رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تو فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم، اے محمد آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ جی جا رہے ہیں. آپ نے رب کا دیدار کر لیا؟ جی کر لیا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا اپنی امت کو ہمارا سلام عطا فرمائیے. جا کے اپنی امت کو ہمارا سلام عطا فرمائیے گا اور بتائیے گا کہ جس جنت کے لیے تم بھٹکتے پھر رہے ہو وہ جنت آپ کے قدموں سے سجائی گئی. تو بتائیے گا یہ جنت بڑی خوبصورت ہے اور اس جنت کے ہر ایک پتے پہ، ہر ایک جگہ پر، ہر اینٹ پر، ہر دروازے پر آپ کا نام لکھ دیا رب نے. اب ایک بات یاد رکھیے گا، امت کو جو مقام ملتا ہے وہ نبی کی وجہ سے ملتا ہے، نبی کے توسل سے ملتا ہے، آپ کے طفیل ملتا ہے. اگر امت ادب کرے گی تو رحمت نازل ہوگی، اور اگر بے ادبی کرے گی تو عذاب نازل ہوگا. اگر محبت کرے گی تو رب تعالیٰ راضی ہوگا، اور اگر ناراض کرے گی تو رب کا عذاب نازل ہوگا. تو امت کو جو مقام ملتا ہے وہ نبی کے توسل سے ملتا ہے. تو اللہ کے بندو جس کی امت کا یہ عالم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام عطا فرما رہے، جس امت کا یہ عالم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام عطا فرما رہے، تو جس امت کا یہ عالم ہے
کہ رب کا پیارا نبی ابراہیم علیہ السلام جن کو سلام عطا فرما رہے ہیں، اگر امت کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام عطا ہو رہا ہے، تو یہ غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا سلام عطا ہو رہا ہے، اور اگر غلاموں کا یہ عالم ہے تو معراج تو ہماری یہی ہوگی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہمیں عطا ہو رہا، پر کس کے توسل سے؟ رسول اللہ کے توسل سے۔ تو یہ کائنات کے اس بادشاہ کی آج معراج کا دن ہے جس نے رب کا دیدار کیا اور براہ راست دیکھا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، رب نور ہے اور نور علی نور ہے، اور جس نے رب کی رحمت کو اور رب کی نور کا دیدار کرنا ہے، وہ رسول اللہ نے فرمایا وہ میرا دیدار کر لے۔ جب رسول اللہ تشریف لے کے آئے تو ارشاد فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ ہم جب جائیں گے واپس تمہارے اس معراج شریف کی تصدیق کون کرے گا؟ ماننے گے کوئی نہیں۔ تو جناب جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا حبیب یہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، فرمایا تو تجھے ہم نے دو نام عطا فرمائے جو رسول اللہ کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کریں گے، وہ نام حبیب کی بارگاہ میں پیش کر۔ اب سنیے وہ کون کون سے نام ہیں۔ ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرے کا نام مولا کائنات ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، ابو بکر کا نام صدیق کسی نے زمین پر نہیں بلکہ عرش پر خود خالق نے رکھا۔ اب سونے حبیب فرمان لگے جبرائیل یہ صدیق کی کریں گے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے معراج کی تصدیق کریں گے؟ تو فرمایا علی کیا کریں گے؟ کہا جڑا نام منے گا انہوں اپنی تلوار دے نال ختم کر دیں گے۔ وہ جلالت والا ہے، یہ پیار والا ہے، محبت والے ہیں۔ تو فرمایا رب نے دو نام عطا فرمائے، ایک علی المرتضیٰ ہے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق پاک۔ تو یہ وہ پھر رسول اللہ جب تشریف لے کے آئے، دیکھیے نا کائنات کا مالک اور بادشاہ جب اپنے بادشاہ کے قریب گیا تو فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، طلب کیجئے، سب کچھ تو آپ کے لیے بنایا، بس دل میں ایک ادھر تھا، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ امت کا درد اپنے دل مبارک میں لے کر گئے، اور محبوب جب محبوب کے سامنے ہوتا ہے، محب محبوب کے سامنے اور محبوب محب کے سامنے ہوتا ہے، پھر کوئی اور چیز یاد نہیں ہوتی، پر رسول اللہ نے ہمیں تب بھی یاد رکھا، غاروں میں بھی یاد رکھا اور مزار شریف میں بھی یاد رکھا۔ تو یہ رسول اللہ کی آج معراج شریف وہ رات ہے کہ جب فرش زمین سے عرش اولا پر گئے اور عرش والے کا دیدار فرمایا۔ آج کی وہ رات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبیوں کی امامت فرمائی۔ دیکھیے نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو آج جیسے کوئی حضور علیہ السلام دے جشن مناویے معراج شریف دا، یا لائٹنگ لگائیں یا تبرک تقسیم کریں یا موئے مبارک کی زیارت ہی کر لیں، تو آج کہا جاتا ہے جناب یہ کیوں اور فلاں ایک کسے کیتا نہیں تھے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ جناب سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ حضور نے امامت فرمائی ہے، تو امامت جو فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اذان ہوئی ہے تو امامت فرمائی ہے نا۔ اب اذان کس نے دی تھی؟ اذان کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صرف جنازہ ہی ہوتا ہے، اور وہاں پہ سارے زندہ تھے، اور زندہ تھے تو رسول اللہ نے امامت فرمائی ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، وہاں پہ سارے زندہ تھے اور زندہ نہیں جا کے امامت فرمائی ہے۔ اور جو بغیر اذان کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنازہ ہوتا ہے، اور وہ جنازہ جاؤں کا پڑھا جاتا ہے، زندوں کا نہیں پڑھا جاتا۔ تو پھر کس نے اذان دی؟ کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ نے امامت فرمائی۔ تو پھر بتاؤ ان کو کہ سب سے پہلے جناب جبرائیل نے اذان دی اور تصدیق کی، یا رسول اللہ کسی اور میں شرف نہیں عطا ہویا کہ جو عرش اولا جائے اور عرش والدہ دیدار کرے۔ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو میں بھی نوکری کرتا رہا، پر یا رسول اللہ کسی اور کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں عطا فرمایا کہ جو رب نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کو اپنے قریب بلایا، اور پھر یہ فرمایا کہ جب آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ نالین جدا کر دیے جائیں، پاک ہے
جس نے ہمیں پاک کو اپنے پاس بلایا، تو رب فرمائے کہ حبیب نلین سمیت اوپر آئیے، کیونکہ نلین کا بوسہ لینا چاہتا ہے یہ عرش اولا۔ تو جس عرش نے آپ کے نلین کا بوسہ لیا، یا رسول اللہ یہ جو مرتبہ رب نے آپ کو عطا فرمایا کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ آج کی وہ رات ہے جس رات میں رسول اللہ تشریف لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے اس مقدس معراج کے صدقے سے، سفر معراج کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا اور آخرت کے سفروں کو آسان فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے توسل سے دعا کریں۔ آج کی رات بابرکت رات ہے، مقدس رات ہے، عظیم رات ہے، اور مانگنے کی رات ہے، طلب کرنے کی رات ہے، اور وہ رب عطا کرنے والا ہے، اور وہ عطا فرمائے گا، پر اپنے حبیب کے صدقے سے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جنت بھی بنا دی، ہم نے یہ جو آپ کے منکر ہیں ان کے لیے دوزخ بنا دی، یہ سب کچھ آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا، دکھا دیا آپ کو۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، کوئی چیز لے کے آئے ہیں ہمارے لیے؟ کائنات کا مالک اور مختار فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ سارا کچھ تو آپ کے لیے بنا دیا، بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، اب آپ ہمارے لیے کیا لائے؟ عرض کی، یا اللہ میں ایسی چیز لے آیا ہوں جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے۔ ایتھے فرشتے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سونے ربا کیڑی ایسی شے ہے جڑی تیرے خزانے اچ نہیں؟ ہر شے تو ہے تیرے پاس۔ تو رب فرمانے لگے کہ حبیب کیا لائے ہیں؟ ادب سے مسکرا کے عرض کیا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے آیا۔ تو سونے ہو اپنے اندر بھی تھوڑی سی عاجزی پیدا کرو، اے اڈ کے پہ جاندے ہو نا جڑا، اے اپنے اندر ختم کرو۔ ہمارے اندر عاجزی ختم ہو گئی، ہمارے اندر محبت ختم ہو گئی۔ اپنے محبت، یہ اپنے اندر محبت اور یہ جو جذبہ رسول اللہ کی محبت کا، اس کو قائم رکھیں۔ معراج کا اصل جو میں نے جیسے پہلے ہی عرض کر دیا، بار بار عرض کیا کہ پہلی بار نہیں ہوئی، ظاہر آج صرف فرمایا ہے، ظاہر آج فرمایا، وغیرہ 63 سال میں ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جناب جن کو ہر رات معراج ہو جائے تو وہ آقا کی ذات ہے۔ ہماری معراج تو یہ ہے کہ عاشق تو فرماتے ہیں کہ اصل عاشق کی معراج یہ ہے کہ رسول اللہ کے در کا دیدار ہو جائے۔ تو اپنے اندر رسول اللہ کی جو فلسفہ معراج ہے وہ پیدا کیجیے، اور وہ عظیم تحفہ نماز ہے، وہ درود شریف ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی محبت اور آقا علیہ السلام سے پیار کا جو ایک رشتہ آپ کا قائم ہے، اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ جو محبت آقا علیہ السلام کی رب نے پیدا فرما دی، اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ہماری محبت قائم ہوگی تبھی ہمیں معراج عطا ہوگی، اور ہماری معراج یہی ہے، جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ ہماری معراج یہی ہے، اگر رسول اللہ کے نلین کا بھی دیدار ہو جائے تو ہماری معراج۔ تو اصل معراج یہی ہے کہ رسول اللہ مسکرا کر ہمیں دیکھ لیں، اور یہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بنے۔ وہی لا مقام کے بقی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، سر لا مقام سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ وما علینا الا البلاغ۔